یہ ایک مچھر ہے، ایک چھوٹی سی جسامت کا وہ کیڑا جو ہمارے اور آپ کے ناک میں دم کر دیتا ہے۔ رات کو جب آپ نیند کا مزہ لینے کی کوشش میں ہوتے ہیں تو نہ صرف یہ آپ کو لوریاں سناتا ہے بلکہ انجیکشن بھی لگاتا ہے، جس کے بعد آپ کی بقیہ رات خارش کرتے گزرتی ہے۔ یہ ننھا سا کیڑا ڈینگی اور ملیریا جیسی مہلک بیماریوں کو پھیلانے کا کام بھی بخوشی سر انجام دیتا ہے۔ لیکن آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ کروڑوں سال پہلے جب ڈائنوسار اس کرۂ ارض پر حکومت کرتے تھے تب بھی یہ اڑنے والے کیڑے موجود ہوا کرتے تھے۔ یہ کہانی انہی مچھروں کی ہے۔ تو قصہ کچھ یوں ہے کہ کروڑوں سال پہلے ایک مچھر کو خون پینے کی چاہت ہوئی تو وہ ایک ڈائنوسار پر جا بیٹھا اور اس کے خون سے اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے بعد وہ آرام کرنے کے لیے ایک درخت کی شاخ پر جا بیٹھا۔ لیکن قسمت کی خرابی کہ اسی وقت اس شاخ سے نکلنے والے گاڑھے رس میں پھنس گیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں قید ہو گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ رس سخت ہوتا گیا اور ایمبر کی شکل اختیار کر گیا۔ کروڑوں سال بعد ایمبر میں پھنسا یہ مچھر جینیٹک انجینئرز کے ہتھے چڑھ گیا۔ اس کے پیٹ میں ڈائنوسار کا خون موجود تھا اور اس خون کے سیل میں ڈائنوسار کا ڈی این اے بھی موجود تھا۔ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے اس ڈی این اے کو نکالا گیا اور اس کی گمشدہ کڑیوں کو موجودہ ایمفیبینز کے ڈی این اے سے جوڑ دیا گیا۔ اس ڈی این اے کی مدد سے ایک ننھا منا جیتا جاگتا ڈائنوسار کا کلون حاصل کر لیا گیا۔ ایمبر میں پھنسنے والا وہ اکیلا مچھر نہ تھا بلکہ مختلف ادوار میں کئی مچھر مختلف اقسام کے ڈائنوساروں کا خون چوسنے کے بعد پودوں کے رس میں پھنستے رہے اور ان ڈائنوساروں کے ڈی این اے کی امانت کو سنبھالتے رہے۔ اور یوں ان تمام مچھروں کی مہربانی سے مختلف انواع کے کئی ڈائنوساروں کے کلون تیار کیے گئے اور ان ڈائنوساروں کو پال پوس کر بڑا کیا گیا اور پھر ان کی نمائش کے لیے ایک جزیرہ پر ایک تھیم پارک بنایا گیا۔ اس تھیم پارک کا نام رکھا گیا جراسک پارک۔ خوش ہونے کی ضرورت نہیں، یہ ایک تخیلاتی کہانی تھی جو 1993 میں ریلیز کی گئی مووی جس کا نام بھی جراسک پارک تھا اس مووی کی ہے۔ لیکن یہاں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ کیا حقیقت میں ایسا ہونا ممکن ہے؟ کیا کسی دن مچھر کے پیٹ سے نکلے خون سے واقعی ہم ڈائنوساروں کو دوبارہ کلون کر پائیں گے؟ تو ان سوالوں کا سادہ سا جواب ہے جی نہیں۔ جی ہاں، ایسا کرنا بالکل ناممکن ہے اور اس ویڈیو میں ہم اسی پر بات کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم جراسک پارک مووی میں کی گئی چند سائنسی غلطیوں پر بھی توجہ ڈالیں گے۔ مچھر اس کرۂ ارض پر جراسک پیریڈ میں نمودار ہوئے اور یہ بات بھی یقینی ہے کہ وہ ڈائنوساروں کو کاٹا کرتے ہوں گے، لیکن کیا وہ ڈائنوساروں کے ڈی این اے کو اپنے اندر محفوظ رکھ سکتے تھے؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ مچھر کے پیٹ میں جاتے ہی خون کی تحلیل کا کام شروع ہو جایا کرتا ہے۔ ایسے میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خون میں موجود ڈی این اے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ دوسری بات جو اس سارے عمل کو بالکل ناممکن بنا دیتی ہے وہ ہے ڈی این اے کی ہاف لائف۔ ڈی این اے کی بناوٹ ایسی ہے کہ اس کی کڑیاں یعنی بانڈ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کمزور ہو کر ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ ہر 521 سال بعد ڈی این اے میں موجود آدھے بانڈ تحلیل ہو جاتے ہیں۔ اسے ڈی این اے کی ہاف لائف کہا جاتا ہے۔ اس بات کو ہم یوں سمجھتے ہیں کہ فرض کیا کہ شروع میں ایک ڈی این اے میں کل 1000 کڑیاں موجود تھیں۔ 521 سال بعد 500 کڑیاں خود بخود ٹوٹ جائیں گی اور 500 باقی رہ جائیں گی۔ مزید 521 سال گزرنے پر ان کی تعداد 250 رہ جائے گی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ تعداد بالکل صفر ہو جائے گی۔ ڈائنوساروں کو گزرے 65 کروڑ سال سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اتنے سالوں میں ڈائنوسار کے ڈی این اے کی ایک کڑی بھی باقی نہیں رہ پائے گی۔ یہیں پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ مووی کے اندر جو مچھر دکھائے گئے وہ ایلیفینٹ ماسکیٹو کہلاتے ہیں۔ یہ مچھروں کی وہ قسم ہے جو کہ کسی بھی جانور کو کاٹا نہیں کرتے تھے۔ پھر اس سے بھی بڑھ کر دکھایا گیا مچھر نر تھا اور یہ بات ایک حقیقت ہے کہ ہمیشہ مادہ مچھر ہی خون چوسا کرتی ہیں۔ اگر ہم ڈی این اے کی ہاف لائف کو نظر انداز کر دیں اور کسی طرح یہ فرض کر لیں کہ ہمیں ڈائنوسار کا ڈی این اے مل جاتا ہے تو اگلا مرحلہ ڈائنوسار کو کلون کرنے کا ہے۔
تو یہ کام بھی کافی مشکل ہے۔ مووی میں بتایا گیا کہ ڈی این اے کی نامکمل کڑیوں کو موجودہ ایمفیبین کے ڈی این اے سے مکمل کیا گیا تو ایسا کرنا ناممکن ہے۔ دوسرا، ڈائنوسار ریپٹائلز سے اور ریپٹائلز کی کلوننگ کا عمل کافی پیچیدہ ہوا کرتا ہے۔ اس بات کو بھی نظر انداز کر دیا جائے اور ہم ڈائنوسارز کو کلون کرنے میں کامیاب ہو بھی جاتے ہیں تو اگلا مسئلہ ماحول اور آب و ہوا کا ہے۔ ہر جاندار ایک مخصوص ماحول اور آب و ہوا میں زندہ رہ سکتا ہے۔ اگر اس ماحول یا آب و ہوا میں معمولی سی بھی تبدیلی آ جائے تو اس کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جاتی ہے۔ ڈائنوسار سب سے پہلے آج سے 24.5 کروڑ سال پہلے کرۂ زمین پر آخری ٹرائیاسک پیریڈ میں نمودار ہوئے تھے۔ اس زمانے میں زمین کا ماحول اور آب و ہوا آج سے بالکل مختلف تھا۔ اس زمانے میں اور طرح کے پودے اگا کرتے تھے۔ ہوا میں آکسیجن کی مقدار بھی آج سے مختلف تھی۔ کرۂ ہوائی کا درجہ حرارت اور اس میں موجود نمی کی مقدار بھی آج سے بالکل مختلف تھی۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب ماحول اور آب و ہوا کی کیفیات بدلتی گئیں تو ڈائنوساروں کی پرانی انواع ناپید ہوتی گئیں اور نئی انواع ظاہر ہوتی گئیں۔ آخری ڈائنوسار آج سے 6.5 کروڑ سال پہلے تک زندہ رہے ہیں۔ اس زمانے کی زمین بھی آج سے کافی مختلف تھی، اس لیے ڈائنوساروں کا آج کے ماحول اور آب و ہوا میں زندہ رہ پانا ناممکن ہے۔ ان تمام باتوں کے پیش نظر ہم یہ بات یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ڈائنوسار ہمیں صرف موویز کے اندر جیتے جاگتے دکھ سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کو دوبارہ زندہ دیکھنے کا خواب ہمیشہ خواب ہی رہے گا۔